السلام علیکم، احمداد سن رہو. جنات نے اپنا اثر دکھا دیا. کل رات ایوان صدر جو ہے وہ جنات کے گھیرے میں تھا، جنات کا سایہ. اور فائنلی پھر صدر صاحب کو ہوش آ گئی اور صدر صاحب نے اجلاس کال کر لیا قومی اسمبلی کا آج، جو کہ پہلے ہی طلب کر لیا گیا تھا، لیکن پھر صدر صاحب نے وہ کہتے ہیں نا دودھ میں مینگڑیاں ڈال کر دیا اجلاس طلب. اجلاس ہو گیا اور اجلاس میں حلف ہوا. حلف برداری کی جو تقریب بڑی دلچسپ ہوئی ہے، اور اس جب تقریب میں جب نواز شریف صاحب، آصف زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور گیلریز میں بیٹھی مریم نواز، آصفہ بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، جب یہ لوگ ایوان میں آ رہے تھے تو مجھے 2018 کو انتخابات کے اگلے دن کیا جانے والا ایک ٹویٹ یاد آ رہا تھا. بڑا دلچسپ ٹویٹ تھا، اور وہ ٹویٹ تھا اللہ جس کو چاہے عزت دے، اللہ جس کو چاہے ذلت دے، عربی میں کیا گیا تھا. اور وہ ٹویٹ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے جنرل آصف غفور صاحب نے کیا تھا 26 جولائی 2018. اس ٹویٹ کا مطلب سیدھا تھا کہ عمران خان کو اللہ نے عزت دیا اور نواز شریف کو رسوا کر دیا، ذلت دے دی نواز شریف کو. نواز شریف فارغ ہو گئے. حالانکہ نواز شریف صاحب کو پہلے ہی سزا دے کر جیل ڈال دیا گیا تھا انتخابات سے قبل، اپنی بیٹی سمیت. یعنی وہ نواز شریف اگر جیل میں تھے تو مریم نواز مسلم لیگ نون کو سنبھال سکتی تھی، باہر کراؤڈ پلر تھی، لوگوں کو اکٹھا کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، پارٹی کو حوصلہ دینے کی صلاحیت رکھتی تھی. ان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ جی اللہ نے عزت دی ہے، اللہ نے ذلت دی ہے. تو پھر آج بھی یہی سمجھا جائے کہ اللہ نے ماسک پہن کر آنے والوں کو رسوا کیا ہے اور نواز شریف کو عزت دی ہے، آصف زرداری کو عزت دی ہے، بلاول بھٹو کو عزت دی ہے. یہی سمجھا جائے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہا گیا تھا کہ اب ان کا کوئی گنجائش نہیں ہوگی ان کی ایوانوں میں. اس بار مولانا صاحب نے ذرا اپنی حکمت عملی بدلی، ایوان میں پہنچ گئے. محمود خان اچکزئی غدار کہا گیا، ایوان میں پہنچ گئے. جمہوریت جو ہے آگے بڑھے گی آہستہ آہستہ، تو پھر حالات جو ہے بہتر ہوں گے. لیکن کوشش یہ کی جاتی رہی ہے کہ جمہوریت کو روکا جاتا رہا ہے. اب بھی جو انتخابات ہوئے ہیں وہ کوئی صاف شفاف انتخابات نہیں تھے، مگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں اسٹیبلشمنٹ کے پنجے سسٹم کے اوپر گاڑے رکھے ہوں اور شکنجا کس رکھا ہو اسٹیبلشمنٹ نے پورے کے پورے نظام پر، تو وہاں پر انتخابات اس سے زیادہ بہتر ہونے کی توقع کرنا کیا کہتے ہیں امکانہ خواہش ہے. خواہش اچھی ہے، لیکن اگر وہ یہ کہنا کہ جی نہیں ہو جانے ہیں اب کے انتخابات ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ممکن نہیں ہے. انتخابات پھر انتخابات پھر انتخابات. اسی لیے کہتے ہیں نا بدترین جمہوریت کا حل بہتر جمہوریت ہے، اور بہتر جمہوریت کا متبادل بہترین جمہوریت ہے. یہی ہوتا ہے، بدترین انتخابات پھر انتخابات پھر انتخابات پھر انتخابات. تو صورتحال جو ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ دنیا میں جس طرح صاف شفاف انتخابات ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اب کے پی کے انتخابات جو ہیں وہ تو حلال تھے جی، وہاں پر خواتین کی مخصوص نشستیں نہیں بھی تھیں، تب بھی اس اجلاس میں اسپیکر اپنا منتخب کروانا حلال ہے. لیکن کیونکہ قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، یعنی سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی، تو پھر قومی اسمبلی کا اجلاس حرام. یا تو آپ کے پی کے اجلاس کو رکوا لیتے، کہتے کہ نہیں جب تک مخصوص نشستیں نہیں ملتی تب تک اجلاس نہیں ہوگا. تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ جی اصول کی بات ہو رہی ہے. تو میں آتا ہوں اس بے اصولی کی بات پر، جو اصول کے نام پر جس کا راگ آلاپا جا رہا ہے. صدر مملکت نے یہ خط لکھا کل، جو نوٹیفیکیشن اپنا اجلاس بلانے کا، اور اس میں جو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا. جذبات سے یاد آیا کہ آج میں نے دیکھا کہ فیصل جاوید خان صاحب اور شہریار آفریدی صاحب گلے لگ کے روئے، بغل گیر ہو کے آنسوؤں کے ساتھ روئے، سسکیاں لے کر روئے، آہیں بھر کر روئے. برا لگا، تکلیف ہوئی. پولیٹیکل لوگ ہیں، ان لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف ریاستی اداروں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے. مگر کیا کروں، میں سیاست کا طالب علم ہوں، آج میں دل کی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں صحافی ہوں، 25 سال سے زیادہ، بلکہ تقریباً 30 سال لگا لیں، 28-30 سال بہت قریب سے سیاسی عمل کو دیکھا ہے. اور 1995 سے صحافت کر رہا ہوں، تو بہت سی چیزیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے.
تاریخ کو اپنے ہاتھ سے بنتے دیکھا ہے، جمہوریتیں بنتے، حکومتیں بنتے اور پھر حکومتیں ٹوٹتے دیکھی ہیں، سازشیں دیکھی ہیں، سازشیں رپورٹ کی ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے کہ جب ایک عوام کا منتخب نمائندہ یا ایک پولیٹیکل چہرہ، چاہے وہ نقاب پوش ہی کیوں نہ ہو، آج بڑے نقاب پوش آئے، عمران خان صاحب کا ماسک لگا کر پہنچے ایوانوں میں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر اہل سیاست اپنے آپ کو وہ کہتا ہے، اگر اس کی آنکھوں میں آنسو ہو تو تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف ہوئی یہ دیکھ کر، ویڈیوز دیکھ کر، لیکن پھر میرا ذہن پیچھے چلا گیا کہ جب آستینیں چڑھا کر، جب فیصل جاوید خان عمران خان کو بلاتے ہیں، خان ہیں آپ، کپتان ہیں آپ، پاکستان کی شان ہے آپ کہہ کر جب بلاتے تھے، اور سامنے کھڑے ہوئے مجمع کے اوپر ایک وہ ان کو کرتے تھے، ان کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو، ہپنوٹائز کرتے تھے یا کچھ ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے عمران خان ایک اپنا ہیرو تھا لوگوں کا، تو اس ہیرو کو ایک اور شکل میں دے کر پیش کیا گیا، اور پھر وہ آستینیں چڑھا کر آ کر کہتا تھا کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو تکلیف پہنچاؤں گا، ان کو تکلیف پہنچے گی۔ پھر گانے بنائے، نیکسٹ اسٹاپ اڈیالہ بنائے نا، میں نے تو نہیں بنائے۔ تو پھر آج وہ روئے آنسوؤں کے ساتھ، کیونکہ عمران خان نے ان کو رلایا ہے، کسی اور نے نہیں رلایا۔ آج اگر پی ٹی آئی کے لوگ نقاب پہن کر آئے، ماسک لگا کر آئے وان میں، عمران خان کی شکل کا ہی صحیح، تو ماسک عمران خان نے چڑھائے ہیں ان کے چہروں پر۔ تو آج کیونکہ قومی اسمبلی کا 16ویں قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس تھا، افتتاحی اجلاس تھا، حلف برداری ہوئی، جب نواز شریف صاحب آئے تو مسلم لیگ نون کے، میں دیکھ رہا تھا خیل داس کوہستانی ہمارے دوست ہیں، ایم این اے ہیں، وہ پیچھے تھے نواز شریف صاحب کے، اور وہ طارق فضل چودھری صاحب بھی تھے، وہ نعرے لگا رہے تھے شیر کے، اور پی ٹی آئی والے چور چور کے نعرے لگا رہے تھے، چور چور۔ تو جب نواز شریف صاحب اپنا دستخط کرنے جا رہے تھے رجسٹر پر، تو تب بھی پی ٹی آئی والے یہ نعرے لگا رہے تھے۔ پھر جب خواجہ آصف صاحب کی باری آئی، انہوں نے گھڑی اتار کر دکھائی، صرف لہرائی، صرف یوں، تو آگ لگ گئی۔ یہی کچھ ہوا کل کے پی کے کی اسمبلی میں، جب صوبیہ شاہد نے وہاں پر صرف گھڑی لہرائی تھی، گھڑی دکھائی تھی، لہرائی تھی، ان کو گیلری سے جوتے مارے گئے، ان کے اوپر لوٹے پھینکے گئے۔ آج پھر وہی ہوا کے پی کی اسمبلی میں بھی، تو اجلاس ہو گیا، ماسک پہن کر لوگ آئے۔ نواز شریف نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، آصف زرداری نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، بلاول بھٹو نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، ادھر ماسک والے آئے تھے، تصویریں بھی اٹھائی ہوئی تھی۔ اچھی بات ہے، آپ اپنے لیڈر کا نام روشن کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، کیونکہ ان کی سیاست ہی یہی ہے، افراتفری، انتشار، نہ کھیڑا گے نہ کھیڑن دیں گے۔ میرے ہاتھ میں صدر کا خط ہے، صدر سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ نے، اول تو مجھے جس طرح مخاطب کیا گیا ہے اپنا نگران وزیر اعظم کی طرف سے، یہ انداز گفتگو کیا ہے؟ یہ کوئی انداز گفتگو نہیں ہے، صدر صاحب کہہ رہے ہیں۔ صدر کو مخاطب کرنے کا انداز ٹھیک نہیں ہے، نامناسب انداز ہے۔ تو آپ نے جو ایوان صدر کے ساتھ کیا ہے وہ کون سا مناسب تھا؟ آپ تو ٹائیگر بن کر بیٹھے رہے، آپ نے اسمبلی توڑی جس کا آپ کے پاس اختیار نہیں تھا، ایک اس شخص کے کہنے پر جو وزیر اعظم نہیں رہا تھا، جو قومی اسمبلی میں میجورٹی کھو چکا تھا، اس کے کہنے پر آپ نے اسمبلی توڑی۔ تو اگر ہمارے دوست انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کو کوئی سمری بھیجتے ہیں اور آپ سمری ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر وہ آپ سے مخاطب کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ آپ صدر رہے نہیں ہیں، آپ نے ایوان صدر کو خود ٹکے ٹوکری کیا ہے۔ پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں، میں نے تو آئینی سوال اٹھایا کہ جناب یہ جو 21 دن کی پابندی ہے، اس پابندی کے ساتھ کچھ آئین اور بھی پابندیاں لگاتا ہے، وہ یہ کہ جی ایوان کمپلیٹ ہونا چاہیے، ایوان میں مخصوص نشستیں ابھی تک جو ہے وہ نہیں مکمل دی گئی، اور انتخابات کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن ہو، یہ ہو وہ ہو، اس کے بعد اجلاس ہو۔ ایسا نہیں ہوتا، لوگ یہاں کچھ اور نہیں لکھا ہوا لوگوں کے۔ بیسر گوہر نیا چہرہ ہے اور ایک سافٹ امیج پی ٹی آئی کا وہ بن رہے ہیں، انہوں نے تقریر کی قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا کہ جی یہ آئین پڑھ کر سنا ہے، انہوں نے کہا کہ جی آئین کہتا ہے قومی اسمبلی کی تکمیل، تو قومی اسمبلی کی تکمیل میں پھر یہ اتنے ارکان ہیں، اپنا جب تک یہ مکمل نہیں ہوتے، مخصوص نشستیں جو باقی رہتی ہیں، وہ جب تک کمپلیٹ نہیں ہو جاتی، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ مان لیتے ہیں،
تو یہی چیز کے پی کے پر اپلائی کیوں نہیں کر رہے آپ؟ خیبر پختونخوا میں آج پی ٹی آئی کا اسپیکر منتخب ہو گیا اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا سوال اٹھا رہے ہیں، اور صدر صاحب اپنے خط میں کیا لکھ رہے ہیں، وہ جو اپنا نوٹیفیکیشن ہے جو اجلاس بلانے کی سمری ہے اس میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ جب تک یہ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوتی، ان پر عمل نہیں ہوتا، تب تک اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ تو پھر صدر صاحب ذرا لکھ دیتے کہ پی کے کا اجلاس ہم روک رہے ہیں، گورنر کو کہہ دیتے کے پی کے اسپیکر کے میں اجلاس، پی ٹی اے کا ہے نا اسپیکر تھے نا جو بھی آج ریٹائر ہوئے غنی صاحب، وہ کہہ دیتے کہ جی ہمیں اجلاس نہیں چاہیے، ہمیں پہلے مخصوص نشستیں چاہیے۔ تو پھر تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ دیکھیں ان کو صوبے کی حکومت ملنے جا رہی ہے لیکن وہ حکومت نہیں لے رہے، وہ کہہ رہے ہیں اصول کی بات ہے۔ اب وہاں پہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے۔ تو یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں وہ آخری بندہ ہوں گا جو انتخابات، سب کہیں کہ انتخابات شفاف تھے، میں کہوں گا نہیں تھے شفاف۔ میں نے انتخابات سے پہلے کہا، اپنے ویلاگس میں کہا، عمران شفقت کی بیٹھک میں کہا، جہاں جہاں ٹی وی ٹاک شوز پر میں گیا میں نے کہا، میں نے 24 کے الیکشن ٹرانسمیشن میں کہا کہ انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے، جیسے پاکستان میں انتخابات ہوتے ہیں اس سے 19-20 کے فرق سے اس طرح کے انتخابات ہوئے، پری پول ریگنگ بھی ہوئی ہے، لوگوں کی وفاداریاں بدلی گئی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، پارٹی سے بلے کا نشان، کچھ پارٹی کے اپنے کرتوت تھے اور کچھ ہو سکتا ہے کوئی بندوبست ہو، لیکن جو بھی تھا میرے خیال میں انتخابات ٹھیک نہیں تھے۔ لیکن ان انتخابات کے نتیجے میں کے پی کے کی اسمبلی قبول ہے، قومی اسمبلی قبول نہیں ہے، وہاں ہم شور کریں گے، وہاں ہم احتجاج کریں گے۔ تو ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ اور صدر صاحب کو اگر وزیر اعظم ہاؤس سے اگر فرسٹ فارم میں مخاطب کیا جاتا ہے تو پھر مطلب ایوان صدر کا تقدس ایوان صدر نے برقرار رکھنا ہے، کیونکہ عمارتوں کی عزت نہیں ہوتی۔ آئین نے جو آپ کا کنڈکٹ وضع کیا ہے آپ کو اس کے اوپر چلنا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ یہ کچھ کرنے سے پہلے ہی کہتے کہ میری آئینی ذمہ داری ہے، میں اجلاس بلا رہا ہوں۔ ہاں البتہ اگر ان کو انتخابات پر انہوں نے کہا کہ جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات شفاف نہیں ہوئے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو اس پر وہ بات کر لیتے، کہہ دیتے ٹھیک ہے، وہ ان کا رائٹ ہے بطور صدر، بطور اپنا وفاق کی علامت کے وہ بات کر سکتے تھے۔ لیکن پروسیس کو روکنا یہ آئین صدر کو اختیار نہیں دے رہا تھا۔ اگر اختیار ہوتا تو پھر صدر صاحب کیوں رات سمری جاری کرتے؟ پھر 2-3 چیزیں کی جا رہی ہیں، ہمارے لوگ بھی تو عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں نا دونوں طرف۔ ایک طرف عمران خان کے جو بیٹھے ہیں باہر وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، کسی کو گرفتار کروا دیتے ہیں، ملاقات کروا دیتے ہیں، جنرلوں کی عمران خان سے گولیاں چلوا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری لائن والے بھی اسی طرح کی باتیں۔ اب وہ ٹویٹر پر لگے ہوئے لوگ کہ صدر کو چپیڑے پڑی ہیں، اس کے بعد صدر نے رات گئے جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہ جنات کا جو اثر تھا نا ایوان صدر کا وہ توڑا گیا، یعنی ایک جنات جو تھے وہ گئے اور دوسرے جنات آئے۔ مطلب یہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں قومی اسمبلی پر کہ جو بندوبست کیا گیا تھا ہمارے سیاسی عمل کو اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں رکھنے، وہ بندوبست مجھے آہستہ آہستہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ حکومتیں بنیں گی، نواز شریف صاحب نے آج حلف لے لیا، آصف زرداری صاحب نے حلف لے لیا، اب کچھ دنوں کے بعد آصف زرداری صدر بن جائیں گے اور اس کے بعد سسٹم اور زیادہ اپنی پرفارمنس کی طرف بڑھے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آ گئے، تو جس کو باہر کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا وہ مجبوری بنے، وہ آ گئے ایوانوں میں۔ اب صدر کا الیکشن ہونا ہے اگلا، وزیر اعظم کا اور اس کے بعد صدر کا۔ تو صدر کے الیکشن سے پہلے ایک اور چیز سامنے آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ کی 11 نشستیں خالی ہیں، 11، اور جو 10% سے زیادہ بنتی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو کہ صدر کے الیکشن سے پہلے 11 نشستیں مکمل کرنا ضروری ہے۔ اس میں کچھ وہ ہیں سینیٹرز جو ابھی ریٹائر ہو جائیں گے مارچ میں ہی، یعنی صدر کے الیکشن کے بعد، اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے کچھ وہ ہیں جن کی مدت 3 سال ابھی رہتی ہے، جس طرح یوسف راغ گیلانی انہوں نے ریزائن کر دیا، قومی اسمبلی میں آ گئے۔ اس طرح کچھ اور ارکان ہیں، لیکن زیادہ وہ ہیں جنہوں نے ابھی ریٹائر ہو جانا ہے۔ لیکن کیونکہ صدر کا الیکشن پہلے ہو رہا ہے سینٹ کے الیکشن سے،
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپر ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. تو اب صدر کے الیکشن سے پہلے جیسے ہی چاروں صوبوں میں اسمبلیاں مکمل ہو جائیں گی، مکمل ہو چکی ہیں تقریباً، ہو گئی ہیں بلکہ، اور قومی اسمبلی نے بھی حلف لے لیا، تو اب قومی اسمبلی کو اپنا الیکشن کمیشن کو باقی کام کرنے سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ انہوں نے سینٹ کا ضمنی الیکشن کروانا ہے، اس کے بعد صدر کا الیکشن، اس کے بعد سینٹ کا الیکشن. یعنی ابھی یہ مارچ جو ہے پورا وہ الیکشن ہی الیکشن ہوں گے. واپس آتا ہوں میں آخری بات کہ سیاسی عمل کو اس طرح روکا نہیں جا سکتا، اس طرح سیاستدانوں کو مائنس نہیں کیا جا سکتا. ہاں جو بہروپیے ہوتے ہیں، جو ماسک پہن کر آتے ہیں، وہ شاید زیادہ دیر نہ ٹکیں، لیکن جو واقعی سیاستدان ہیں جو اس ملک کو سرو کرنے آتے ہیں وہ ٹک جاتے ہیں. تاریخ ہی کہتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.